بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں مصر کا ایک مشہور تاجر 1 سال کے لیے مراکش چلا گیا۔ نئی نویلی دلہن نے تاجر سے کہا کہ آپ شادی کے فوراً بعد مراکش جا رہے ہیں، اگر آپ 1 سال کے اندر اندر واپس نہ آئے تو مجھ سے نا امید رکھیے گا، مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ تاجر نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ میں 1 سال کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا۔ بیوی نے 1 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کیا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ 1 سال کے اندر واپس نہ آیا تو تاجر کی بیوی شہر کی مشہور طوائف کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اس شہر کا سب سے طاقتور اور خوبصورت نوجوان میرے گھر بھیج دو، میں منہ مانگے پیسے دوں گی۔ طوائف نے ایک خوبصورت نوجوان تاجر کی بیوی کے گھر بھیجا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تب تاجر کی بیوی نے اس نوجوان کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے۔ نوجوان کی نظر جیسے ہی اس کی بیوی کے جسم پر پڑی تو اس نے فوراً اپنی نس کاٹ لی۔ تاجر کی بیوی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ اب اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد تاجر کی بیوی نے نوجوان کی لاش ایک بوری میں بند کی اور پھر اس کے بعد نصیر الدین جعفر مصر کا ایک مشہور و معروف تاجر تھا۔ اس کی تجارت کے چرچے پورے ملک میں تھے۔ نصیر الدین کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس کسی کی مسکراہٹ بھی اسے پسند آ جائے تو مال سے لدا ہوا ایک اونٹ اس کو دے دیتا تھا۔ وہ اپنا مال اونٹوں پر لاد کر افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں لے جاتا اور یوں وہ خوب منافع کما رہا تھا۔ ایک دن نصیر الدین کے دوستوں نے اس سے کہا کہ یار، تمہاری ساری زندگی محنت کرنے میں گزر گئی، مگر ہمیں تم سے ایک گلہ ہے۔ ہم تمہارے بچپن کے دوست تھے، لیکن 20-25 سال گزر چکے ہیں، کبھی مل کر نہیں بیٹھے، نہ ساتھ مل کر کھانا کھایا اور نہ ہی کسی میلے میں شریک ہوئے۔ نصیر الدین اپنے دوستوں کی بات سن کر کافی شرمندہ ہوا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، واقعی 100 دینار اشرفیاں کمانے کی چاہت میں کافی رشتے بھول چکا ہوں، جس دن میں تم لوگ بھی شامل ہو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ اب جس راستے پر چل پڑا ہوں اس لیے میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے پاس اب وقت نہیں رہا۔ میں تم لوگوں سے گپ شپ لگاؤں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلے 20 دن تک میں بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کافی وقت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ ذہنی اور جسمانی طور پر میں کافی تھک چکا ہوں، مجھے خود بھی ٹائم چاہیے۔ نصیر الدین کے دوستوں نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے اور کہا چلو کچھ دن تو ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے دلوں کا حال بتائیں گے۔ اتفاق سے اگلے ہفتے مصر میں ایک بہت بڑا میلہ تھا تو سارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میلے میں شرکت کریں گے۔ اس میلے میں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ کچھ پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتے تو کچھ لوگ اپنے نایاب جانور لے آتے، بھاری قیمت کے بدلے اس جانوروں کو فروخت کیا جاتا۔ جانوروں کے شوقین لوگ وہاں سے بیل اور گھوڑے خرید کر لے جاتے تھے۔ نصیر الدین اپنے دوستوں کے ساتھ اس میلے میں گھوم رہا تھا کہ وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں نصیر الدین اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ کوئی بھی شخص پہلی نظر میں دیوانہ ہو سکتا تھا۔ نصیر الدین نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ لڑکی آگے جا رہی تھی اور نصیر الدین اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہجوم میں اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار لوگوں کو چیرتا ہوا وہ اس حسینہ کے سامنے آیا، اپنا مختصر سا تعارف کروایا، پھر لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ لڑکی نصیر الدین کی بے باکی پر حیران ہوئی اور کہا کہ بے شرم ہو، میں آپ کو جانتی تک نہیں، بغیر میری خواہش کے آپ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر مجھ سے بھی میرا نام پوچھنے کی جرات کی۔ نصیر الدین نے نہایت ادب سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے دل میں نہ جانے کیا آیا، اس نے نصیر الدین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ زندگی میں پہلا تھپڑ تھا جو کسی عورت نے نصیر الدین کے منہ پر مارا۔ خیر، نصیر الدین بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہوا اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل گیا۔
दोस्तों ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी सोच में गुम है। दोस्तों ने इससे पूछा कि क्या हुआ? अचानक हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ टाइम से तुम काफ़ी उदास लग रहे हो। ऐसा पहले तो नहीं था। इसने अपने दोस्तों को कुछ ना बताया, लेकिन जब दोस्तों ने इशरार किया तब नसीरुद्दीन ने इन्हें, इसी मेले में मुझे एक लड़की पसंद आई है। मैं तुम लोगों को बगैर बताए इसके पीछे गया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन लड़की को शदीद गुस्सा था या फिर मैं इसे पसंद ना आया। इसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। मुझे अच्छा ना लगा क्योंकि किसी औरत ने इससे पहले मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर आज औरत से थप्पड़ खाकर अजीब महसूस हो रहा है। नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब ये सुना तो इन्हें गुस्सा आया और कहा कि वो लड़की कहाँ है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की। ये कहते हुए इसके दोस्त भागे और लड़की को तलाश करना शुरू किया। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा ऐसा कुछ ना करना, इस लड़की तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी भी मुझे उम्मीद है कि शायद हमारी दोबारा मुलाकात हो और लड़की को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन तुम लोगों ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो लड़की मेरे हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों ने इसकी नसीहत पर अमल किया और अपने इरादे से बाज रहे। शाम तक वो मेले में रहे और इसके दोस्त मुस्कुरा रहे थे। सब खुश थे सिवाय नसीरुद्दीन के। नसीरुद्दीन इस लड़की की वजह से मुसलसल परेशान था। इस लड़की का नाम कलसूम था। मेले से कुछ दिन बाद कलसूम एक बाज़ार से गुजरी तो देखा कि गली में लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। इतना रश था कि इस गली में गुजरने की हिम्मत नहीं थी। लोग हाथों में खाली बर्तन लिए खड़े थे। इसके अलावा इनके बगलों में खाली थैले भी थे। लड़की ने गली में मौजूद एक बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ लोगों का इतना रश क्यों है, ये क्या मामला है, क्या कोई खैरात मिल रही है? बुजुर्ग ने इससे कहा, या तो आप इस शहर में नई आई हैं या फिर आपकी अक्ल पर हैरान हूँ कि आज तक आपको ये नहीं मालूम कि हर जुमा के दिन नौजवान नसीरुद्दीन इस शहर के लोगों में खैरात और गंदम तकसीम करते हैं। ये लोग यहाँ से गंदम के थैले भर कर ले जाते हैं। इसके अलावा राशन, आटा जो मिले वो ले जाते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर कलसूम ने कहा कि कौन है वो ऐसा नेक दिल शख्स जो लोगों की इतनी दिल खोल कर मदद कर रहा है। इससे पहले तो ऐसा नहीं था। कलसूम ने इस बुजुर्ग से कहा कि क्या आप मुझे इस शख्स की ज़ियारत करवा सकते हैं ताकि मैं इसे देख सकूं कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की दिल खोल कर मदद करते हैं। बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से कहा कि वो देखो सामने खड़ा है। कुलसूम ने नसीरुद्दीन को देखा तो वो अपने हाथों से लोगों में माल तकसीम कर रहा था। ज़रा करीब हुई तो इसे एक झटका लगा। दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई कि ऐसे शख्स पर मैंने हाथ उठाया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई। नसीरुद्दीन से माफ़ी मांगना चाह रही थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था और लोगों के हजूम में वो ऐसा ना कर पाई। कुलसूम ने दिल में ठान ली कि जब तक मैं इस शख्स से माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं इस वक्त तक घर नहीं जाऊंगी। लोगों के रश की वजह से वो गली के एक कोने में बैठ गई। तादाद ज़्यादा होने की वजह से शाम हो गई और रात का अंधेरा छाने लगा। जब तमाम लोग वापस चले गए तब नसीरुद्दीन ने देखा कि कोने में एक औरत बैठी है। नसीरुद्दीन ने अपने मुलाजिम से कहा कि इस औरत को यहाँ ले आओ, शायद कमज़ोर है, मैं इसे कुछ माल दे दूँ और इसे अपने घर तक छोड़ आऊँ। मुलाजिम ने अपने मालिक के हुक्म की तामील की और औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन औरत ने कहा कि वो खुद नसीरुद्दीन से मिलना चाहती है। मुलाजिम ने नसीरुद्दीन को बताया तो इसने कहा ठीक है, इसे मेरी तरफ ले आओ। कलसूम ने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। इसने कलसूम से कहा कि ए औरत, तुझे क्या चाहिए? तुम वहाँ कोने में बैठी हो, क्या तुम बीमार हो? कलसूम ने जवाब दिया कि मुझे माफ़ी चाहिए, मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। नसीरुद्दीन ने कहा कि कौन सी माफ़ी, कैसी बातें कर रही हैं? इसके बाद कलसूम ने चेहरे से निकाब हटाया तो इसको अपनी आंखों पर यकीन न आया। ऐसी लड़की जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से परेशान था, दोबारा मिलने की तमन्ना कर रहा था, वो खुद इसके दरवाजे पर खड़ी थी। नसीर ने इस औरत से कहा कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस मेले में मुझे ऐसे
جلدی میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوں اچانک کوئی آپ سے ایسے محبت کا اظہار کرے تو غصہ تو آئے گا۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک تھیں، میں آپ کے لیے ایک اجنبی تھا، اور اجنبی کو اتنی جلدی کوئی نہیں جانتا۔ کلثوم نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جان چکی ہوں۔ آپ عزت اور رتبے میں مجھ سے زیادہ آگے ہیں۔ آپ کا اخلاق باکمال ہے۔ مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جیسا انسان مجھ جیسی عورت سے کیسے محبت کر سکتا ہے، جبکہ رتبے میں آپ کی نسبت بہت کم ہوں۔ نصیر الدین نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کریں، آپ میری آنکھ سے خود کو دیکھیں تو آپ کو آپ کی عزت اور رتبے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد نصیر الدین نے دوبارہ کلثوم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ کلثوم نے اس سے کہا کہ آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا، میرے والد سے میرا رشتہ مانگنا پڑے گا۔ اگر میرا والد آپ کو قبول کر لیتا ہے تو میری تو یہ خوش قسمتی ہوگی، مگر میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنا ساتھی منتخب نہیں کر سکتی۔ نصیر الدین نے کلثوم سے وعدہ کیا کہ میں کل آپ کے والد کے وہاں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی نصیر کلثوم کے گھر آیا۔ اس کے والد اس کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور جیسے ہی اس نے نصیر الدین کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور کہنے لگا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے۔ نصیر الدین نے کلثوم کے والد کو سلام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ خوش ہوا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور نصیر الدین کا ماتھا چوم کر کہا کہ اس سے زیادہ میرے لیے باعث فخر بات اور کیا ہوگی کہ میری بیٹی آپ سے رشتہ داری کرنا چاہ رہی ہے۔ میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جس گھر کی وجہ سے لاکھوں گھروں کے چولہے جلتے ہیں، ایک ایسے شخص کے گھر جا رہی ہے جو غریبوں کا مسیحا ہے۔ کچھ عرصہ بعد نصیر الدین اور کلثوم کا بڑا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اور نصیر الدین نے کلثوم کے والد سے جہیز لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ نصیر الدین نے کلثوم سے کہا کہ میرے والد نے میرا نام نصیر الدین رکھا، اور اس کی خواہش تھی کہ میرے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بشیر رکھوں، جو لوگوں کا دوست ہو، ان کا ہمدرد، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینے والا۔ کلثوم نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی غریبوں کے ہمدرد ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نورینہ عطا کی تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح لوگوں کا ہمدرد بنے گا۔ شادی سے کچھ دن بعد نصیر الدین کو ایک اہم کام کے سلسلے میں مراکش جانا پڑا۔ نصیر الدین نے اپنا تجارتی قافلہ تیار کیا اور بیگم سے کہا کہ مجھے کئی ماہ لگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میں جلد واپس آؤں گا، مجھے دل سے مت بھلانا۔ کلثوم کو نصیر الدین کا یوں شادی کے بعد اچانک مراکش چلے جانا اچھا نہ لگا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ابھی کچھ دن مزید ٹھہر جائیں، ابھی کچھ دن ہی تو ہماری شادی کو ہوئے، میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دن مزید ٹھہر جائیں تاکہ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ہم دونوں اکٹھے گزار سکیں۔ نصیر الدین نے کہا کہ میری بھی یہی خواہش تھی، لیکن جانا میری مجبوری ہے، تو میرا انتظار کرنا، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ نصیر الدین اپنے قافلے سمیت مراکش کی طرف روانہ ہوا۔ نصیر الدین کے جانے کے بعد اس کی بیوی کلثوم اسے بہت یاد کرتی، ہر دوسرے تیسرے دن ان کے نام ایک خط لکھتی کہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی۔ نصیر الدین بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا اور یہی کہتا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، تب کلثوم نے اپنے شوہر کے نام خط لکھا کہ اب واپس آ جائیں، میں ایک نوجوان عورت ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ نصیر الدین نے 1 یا 2 ماہ مزید اس سے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ جب مزید 1-2 ماہ گزر گئے تب کلثوم نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ نصیر الدین نے بھی یہی کہا کہ میں 1 سال کے اندر اندر واپس آ رہا ہوں، اور میں اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کلثوم نے جذباتی انداز میں اپنے شوہر سے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر آپ واپس نہ آئیں تو مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ نصیر الدین نے اسے وعدہ کیا کہ میں 1 سال کے اندر آ جاؤں گا، تم اس بارے میں اطمینان نہ رکھو۔ اب کلثوم نے اپنے شوہر کا بے چینی سے انتظار کرنا شروع کیا۔ ایک دن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔
وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی اپنے میکے چلی جاتی تو پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ زندگی کے تمام رنگ اس کی زندگی سے مٹتے جا رہے تھے۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تب کلثوم کو اپنے شوہر پر غصہ آیا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس کے شوہر نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ بار بار بہک رہی تھی، پھر وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان اسے بہکا رہا تھا کہ تمہارے شوہر کو تمہارا خیال نہیں۔ آخرکار اس کے جذبات جب حد سے بڑھنے لگے تو اس نے شہر کی ایک طوائف سے رابطہ کیا جو عمر میں بوڑھی تھی۔ کلثوم نے طوائف سے کہا کہ مجھے ایک ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو میرا دوست بن سکے اور میری خواہشات پوری کرے، لیکن یہ بات راز میں ہی رہنی چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو میرے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں اس کام کے بدلے میں اس نوجوان کو بھی مال دوں گی اور آپ کو بھی خوش رکھوں گی۔ طوائف نے کہا، ویسے تو میں یہ کام چھوڑ چکی ہوں، مگر آپ کی خاطر میں کوئی نوجوان ضرور تلاش کروں گی جو آپ کا راز بھی رکھے اور آپ سے دوستی بھی کرے۔ ویسے تو اسی شہر میں کافی نوجوان پھرتے ہیں، خوبصورت ہیں لیکن قابل بھروسہ نہیں۔ بڑھیا پورے شہر میں پھرتی رہی لیکن کوئی قابل بھروسہ نوجوان نہ ملا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب اس شہر سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ مجھے منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ وہ شہر سے باہر ایک پہاڑی کی طرف روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے شام ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی علاقے کی ایک غار ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔ غار کے قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ کافی اداس و پریشان نظر آ رہا تھا۔ بڑھیا نے اسے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ نوجوان نے اسے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے جائیداد سے لاطلب کر لیا، صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے مال کی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے میرے سگے باپ نے ہی ایمانداری کرنے پر سزا دی اور جائیداد سے آگ کر دیا۔ بڑھیا نے نوجوان سے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میرے پاس ایک نوکری ہے اگر تم کرنا چاہو۔ نوجوان نے بڑھیا سے کہا کہ کس قسم کی نوکری؟ بڑھیا نے کہا کہ ایک مالدار عورت ہے، اس کا شوہر باہر رہتا ہے، تمہیں اس عورت کے ہاں ملازم بننا ہے، اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں۔ بس نوجوان نوکری کے لیے رضامند ہو گیا۔ بڑھیا اسے اپنے ساتھ لائی اور اس کے بعد کلثوم کے گھر کے باہر اسے کھڑا کر دیا۔ کلثوم گھر کی کھڑکی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ اسے اپنا شوہر بھول گیا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ تمہیں میرے گھر کی چوکیداری کرنی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر کو کسی کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ وہ نوجوان گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو کلثوم نے گھر کی چھت سے اسے آواز دی۔ مالکن کی آواز سن کر کمرے میں آیا تو کلثوم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس بات کو سن کر کلثوم نے اپنے کپڑے اس کے سامنے اتار دیے۔ نوجوان نے جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ تم جیسی عورتوں سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ کلثوم نے کہا کہ تمہیں اسی کام کے پیسے دیے جائیں گے کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ نوجوان نے انکار کیا اور کہا کہ دروازہ کھولو تاکہ میں باہر چلا جاؤں۔ کلثوم نے کہا اب تم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا جس حالت میں صرف میرا شوہر ہی دیکھ سکتا ہے۔ کلثوم اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگی تو نوجوان نے اپنے پاس خنجر کو اٹھایا اور اپنی نس کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر کلثوم کافی پریشان ہوئی، سوچنے لگی کہ کیسا نوجوان تھا، مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا، خود بھی اپنی جان لے گیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے نوجوان کی لاش ایک بوری میں بند کی، اس کے بعد باہر صحن میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس گڑھے کو ہموار کر کے ادھر پھولوں کی ایک کیاری بنائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اتفاق سے اگلے دن ہی نصیر الدین گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ کلثوم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پنجرے میں بند ایک طوطا بھی تھا۔ یہ نایاب قسم کا طوطا تھا۔
نصیر الدین نے اپنی بیوی سے معذرت کی کہ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ہمارا پیچھا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں راستہ تبدیل کرنا پڑا، زیادہ دیر ہوئی، مگر تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ کلثوم نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ نصیر الدین نے کہا کہ خوبصورت ہونے کے علاوہ انتہائی ذہین ہے۔ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ ہو بہو انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے، کوئی چیز گم ہو تو یہ بتلا دے گا، میری غیر موجودگی میں یہ تجھ سے باتیں کرے گا، تمہارا دل بہلائے گا۔ ایک دفعہ کلثوم کی غیر موجودگی میں نصیر الدین اور طوطا گھر میں اکیلے تھے۔ طوطا پھولوں کی کیاری کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ اس کو کھودو، اس کو کھودو۔ نصیر الدین کو شک ہوا، اس نے ملازم سے کہلوا کر گڑھا کھودا۔ بوری میں ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ جب کلثوم گھر واپس آئی تو نصیر الدین نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ خاموش رہی، کچھ نہ بتایا، لیکن جب سختی کی تب کلثوم بول پڑی کہ یہ نوجوان تھا جس کو آپ کی غیر موجودگی میں گھر بلایا، آپ 1 سال تک واپس نہ آئے، تب میں اس نوجوان کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر نصیر الدین کو افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو، میں مرد ہو کر تمہارے بنا کسی گناہ میں نہ پڑا اور کسی عورت کے بارے میں سوچا تک نہیں، مگر تم نے حافظ قرآن ہو کر میرے بغیر گناہ کا ارادہ کر لیا۔ نصیر الدین نے کلثوم کو طلاق دے دی، لیکن وہ اپنے دوستوں کو یہ نصیحت کرتا رہا کہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر زیادہ عرصہ گھر سے باہر جانا کم عقلی ہے۔ تنہائی عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے، وہ بہک جاتی ہے۔ حالانکہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں خود تو گناہ سے محفوظ رہا، لیکن اس کی کیا گارنٹی تھی کہ اپنی بیوی کو بھی گناہ سے محفوظ رکھ سکتا۔ آپ کی ہمسفر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اپنے کام کو تھوڑا بہت جیسے بھی ہو اس کو ترتیب دیں، لیکن بیوی کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، نہیں تو آپ مال کماتے کماتے اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔